अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 12 अक्टूबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। सदर मुमलिकत का 2 रोज़ा दौरा तुर्कमानिस्तान मुकम्मल। आसिफ जरदारी की अशकाबाद में मुनक्कदा बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत। रूसी हम मनसब से खुसूसी मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम इजलास 15 अक्टूबर से शुरू होगा। वजीर आजम का इजलास की तैयारियों का जायजा। दर्जन भर वज़राए आजम और सुदूर शिरकत करेंगे। IMF का करप्शन के खात्मे के लिए इकदामात का मुतालबा। नैब को ख़त्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। सरकारी अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते असासों को रोका जाए। पाकिस्तान में करप्शन इस्लाहात की कोशिशों को तबाह कर रही है। अमरीका की जानिब से ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद। ईरान इसराइल पर हमले की सूरत में नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। अमरीका का दो टोक बयान। खौफजदा नहीं है मगर हम जंग नहीं चाहते। ईरानी वजीर खारजा का रद्द-ए-अमल। भारत का जंगी जुनून हद से तजावुज करने लगा। मोदी सरकार अवाम को भूखा रखकर असलहे की दौड़ में मसरूफ। 2 हमलावर आबदोजों की तैयारी के मंसूबे की मंजूरी। पाकिस्तान क्रिकेट जवाल का शिकार। मेंस विमेंस दोनों नाकाम। विमेंस T20 में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त, जबकि मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। अपने क़याम के दौरान उन्होंने अशकाबाद में मुनक्किद होने वाले बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत की, जहां उन्होंने आलमी रहनुमाओं के साथ अमन और तरक्की के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। दौरे तुर्कमानिस्तान में सदर आसिफ जरदारी की रूसी सदर से साइडलाइन मुलाकात भी हुई, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सदर पाकिस्तान को दौरे की दावत तुर्कमानिस्तान के हम मनसब ने दी थी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें 8 ममालिक की आला शख्सियात शिरकत करेंगी। आइंदा हफ्ते 2 बड़ी जौहरी और वीटो ताकतों के वज़राए आज़म पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रूसी वजीर आजम के हमरा एक वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचेगा, जबकि रूसी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी उनके साथ होगी। दौरे पाकिस्तान में रूसी वजीर आजम की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी होगी। सदर और वजीर आजम की जानिब से रूसी वजीर आजम और उनके वफ्द के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। चीन के वजीर आजम ली कियांग भी 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वजीर आजम का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। दौरे के पहले हिस्से में चीनी वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर आला पाकिस्तानी सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात, CPEC के नए मंसूबों, चीनी बाशिंदों और मंसूबों की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान रुकन ममालिक पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। दौरे के दूसरे हिस्से में चीनी वज़ीर आज़म 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 27 मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह ने कहा कि आइंदा हफ्तों में रेकोडेक में शराकत दारी का मुआहिदा करेंगे। उन्होंने मुल्क भर में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। सऊदी वजीर ने पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की की तारीफ की और कहा कि सऊदी मुमलिकत पाकिस्तान के इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि $2 बिलियन से ज़ायद के 27 MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे।
انہوں نے کہا کہ سعودی مملکت آنے والے سالوں میں $1.8 ٹریلین کے تعمیراتی منصوبوں کے لیے پاکستان سے مٹیریل خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان معیار زندگی بہتر بنانے کی دوڑ میں علاقائی ممالک سے پیچھے رہ گیا ہے۔ $7 ارب کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت منظور کی گئی 22 شرائط سامنے آ گئی ہیں، جن پر وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے دستخط کیے ہیں۔ IMF کی شرائط کے مطابق پاکستان جون 2025 تک خصوصی اقتصادی زونز کے خاتمے کا منصوبہ بنائے گا اور ان خصوصی اقتصادی زونز کو 2035 تک مرحلہ وار طریقے سے ختم کر دے گا۔ وہ دسمبر 2024 تک گیس ٹیرف میں تبدیلیوں کی منظوری دے گی اور 2025-26 کے بجٹ میں کھاد اور کیڑے مار ادویات پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرے گی۔ IMF کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق پاکستان کے قرض کی ادائیگی کی صلاحیت کو نمایاں خطرات لاحق ہیں اور یہ پالیسیوں کے مؤثر نفاذ اور بروقت بیرونی مالیاتی تعاون پر منحصر ہے۔ حکومت کی جانب سے دکی میں شہید مزدوروں کے ورثاء کو فیکس 15 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں مقامی کوئلہ کانوں پر مسلح شدت پسندوں کے حملے میں 21 کانکن جاں بحق ہو گئے جبکہ 7 زخمی ہیں۔ کان کے مالک حاجی خیر اللہ کے مطابق حملہ آوروں نے 10 کانوں کی مشینری بھی نذر آتش کر دی۔ ہلاک ہونے والے مزدوروں کا تعلق بلوچستان کے علاقوں یوب، قلعہ سیف اللہ، پشین، موسیٰ خیل اور کچلاک سے تھا۔ واقعے کے خلاف دکی شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے احتجاج بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملوث دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ حکومت نے شہید مزدوروں کے ورثاء کو فیکس 15 لاکھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ داسو ہائیڈرل پاور پروجیکٹ حملے کے ملزمان فرار ہونے کی کوشش کے دوران مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ماسٹر مائنڈ سمیت 2 دہشت گرد شامل تھے۔ ترجمان CTD پنجاب کے مطابق دہشت گردوں محمد حسین اور ایاز عرف جہاں زیب کو سیکیورٹی خدشات پر ساہیوال جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس دوران سمندری کے علاقے میں نامعلوم دہشت گردوں نے ساتھیوں کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ دہشت گرد محمد حسین اور ایاز اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کے زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ ساہیوال سمندری روڈ کے قریب پیش آیا۔ واقعے کے بعد دہشت گردوں کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کے لیجنڈری اداکار عابد کشمیری 74 سال کی عمر میں مختصر بیماری کے بعد انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق عابد کشمیری کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ مرحوم نے اپنے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ انہوں نے سینکڑوں ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں سمیت فلموں میں بھی کام کیا۔ 1988 میں ریلیز ہونے والی فلم بازار حسن پر انہیں بہترین مزاحیہ اداکار کے لیے نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نامور اداکار عابد کشمیری کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ امریکہ نے ایران کی پیٹرو کیمیکل فیکٹریوں پر مزید پابندی عائد کر دی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ ایران کی پیٹرولیم اور پیٹرو کیمیکل فیکٹریوں پر مزید پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پابندیوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے پیٹرولیم سیکٹر میں تجارت کرنے والی 16 کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی ایران کی لوہے، اسٹیل، ایلومینیم اور تانبے کی صنعت کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بھارت کا جنگی جنون حد سے تجاوز کرنے لگا۔ مودی سرکار نے 2 حملہ آور آبدوزوں کی تیاری کے لیے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 2 دفاعی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ منصوبے پر 5 ارب سے زائد کی لاگت آئے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ نے ابتدائی طور پر 2 جوہری حملہ آور آبدوزوں کی بھارتی بحریہ میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کی لاگت کا تخمینہ تقریباً 450 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ روایتی ڈیزل سے چلنے والے کرافٹ کے مقابلے میں تیز جوہری آبدوز پرسکون اور پانی کے اندر زیادہ وقت گزارنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پتہ لگانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے طاقتور بحری ہتھیاروں میں شمار ہوتی ہے۔ جوہری طاقت سے چلنے والی یہ آبدوزیں چین، فرانس، روس اور امریکہ میں تیار کی جاتی ہیں۔ ماضی میں بھی بھارت نے جوہری طاقت سے چلنے والی 2 حملہ آور آبدوزیں روس سے لیز پر لی تھیں۔ قومی کرکٹ ٹیم ہر شعبے میں ناکام۔ ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 1 اننگز اور 47 رن سے شکست دے دی۔ ملتان کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 220 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
قومی ٹیم نے دوسری اننگز میں انتہائی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اوپنر عبداللہ شفیق کوئی رن نہ بنا سکے، کپتان شان مسعود 11، محمد رضوان 10 اور بابر اعظم 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دوسرا ٹیسٹ منگل سے ملتان میں شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ دوسری جانب ICC ویمن T20 ورلڈ کپ میں آسٹریلین ویمن ٹیم نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان ویمنز ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 82 رنز ہی اسکور کر پائی۔ جواب میں آسٹریلیا نے 83 رنز کا ہدف بآسانی 1 وکٹ کے نقصان پر 11 اوورز میں حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔